اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل نماز ہے، نماز کا اہتمام کرو۔ اس کے بعد پھر فرمایا، پھر کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ کہا کہ والدین کی خدمت کرو، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، اور فرمایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ انسان کے لیے بہت ساری سزائیں ایسی ہیں جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کچھ نہ کچھ اشارتاً دیتے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی سزا آخرت میں ہے ہی، دنیا میں بھی نقد سزا ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے پر فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر والدین جنت بھی ہیں تمہارے لیے، اور یہی تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا، اگر والدین کو راضی رکھتے ہوں تو جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہیں، اور اگر ناراض ہیں تو جہنم کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تم سے ناراض ہے۔ تو ایک صحابی پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر ہمارے والد صاحب یا ہمارے والدین ہمارے اوپر اگر ظلم کریں، مثال کے طور پر زمانے میں ہوتا نا بعض مرتبہ بچے کا مزاج بدل جاتا، لیکن آج کل کے زمانے میں ہے کہ ہمارے ابا کو کچھ بھی نہیں معلوم، پرانے زمانے کی ذہنیت کے ہیں وغیرہ وغیرہ بولتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ کہ ماں باپ ظلم کرے، کیا فرمایا؟ اگرچہ کہ ماں باپ ظلم کریں، اگرچہ کہ ماں باپ ظلم کریں، 3 مرتبہ فرمایا کہ اگر والدین ظلم کرتے ہوں تب بھی اولاد کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ والدین کی بے ادبی کریں۔ اور قرآن کے اندر باضابطہ اس کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ جیسا میرا شکر کرنا ہے ایسے ہی والدین کی شکر گزاری بھی کرنا ہے، جیسے میری عبادت کرنا ہے ویسے والدین کی بھی عبادت کرنا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر یہ بھی فرمایا، اور احادیث میں بھی بہت ساری جگہوں پر یہ فرمایا، تکبر سے بات نہیں کرنا، اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، اور توڑ مروڑ کے بات نہیں کرنا، اور دونوں بازو ایک دم عاجزی کے ساتھ بات کرنا، بہت وَخْفِضْ لَهُمَا۔ والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جاویں تو فرمایا کہ ان کے اندر مزاج میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا، اور اگر آپ کی طرف سے خدمت نہیں کی گئی تو تھوڑی سی بات بھی ان کے دل میں زخم کے طور پر بن جاتی ہے۔ ایسے ہی فرمایا اس وقت جو ہے چڑچڑاپن زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وہ لوگ ایسی تمنا کرنے لگتے ہیں کہ جو آپ پوری نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ بھئی جتنی خدمت تم کر سکتے ہیں وہ کر لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح بچپن میں ہم کو نہیں کھلا کے انہوں نے ہم کو کھلایا، خون پسینے کی کمائی ہم کو کھلائی، ماں نے خون کو دودھ میں بدل کر ہمارے لیے تبدیل کیا، اور ہمارے لیے قربانیاں پیش کی، راتوں کی نیند قربان کیا، اور کھانے کے معاملے میں بہت ساری چیزیں ایسی کی کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ آسانی کے ساتھ پل سکے، بڑھ سکیں۔ یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی یہ بات بیان کی، اور اللہ نے بہت اونچا درجہ والدین کی اطاعت پر دیا ہے۔ کہا کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ والدین کی خدمت کی، یعنی اماں کی خدمت کی وجہ سے مستجاب الدعوات بن گئے تھے، یعنی انہوں جو بھی دعا کرتے تھے اللہ ان کی دعا قبول کرتا تھا، انہیں جو بھی دعا کرتے تھے اللہ ان کی دعا قبول کرتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول بولے، صحابی کو بولے، امت کے لیے دعا کراؤ،
جب بھی حضرت اویس قرنی سے ملے امت کے لیے دعا کرو، صرف والدہ کی خدمت کرنے کی بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا درجہ دے دیے، یہاں تک کہ فرمایا اگر انہوں کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دے گا، اگرچہ کہ ظاہراً نقصان دنیاوی اعتبار سے نقصان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ ان کی بات کی لاج رکھتے ہوئے صرف ان کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے ان کو وہ درجہ دیا ہے کہ ان کی بات کو پورا کر کے رکھے گا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، میں نے بیان کیا تھا اس سے پہلے جمعہ میں، صحابی ہیں، موت کا وقت آ گیا۔ موت کا جب وقت آ گیا تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت بھی تھی، اور روایتوں میں بھی آتا ہے جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر کلمے کی تلقین کرنا، لیکن جب یہ بیٹھ کر کے کلمے کی تلقین کرنے لگے تو کلمہ نہیں پڑھ سکے انہوں۔ کون؟ حضرت علقمہ صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آدمی جتنے بھی گناہ کرتا ہے اپنی زندگی میں شرک کے علاوہ، اللہ تعالیٰ موت کی سختی لا کر اس کے پورے گناہ کو مٹا دیتا، لیکن اگر انہیں والدین کا نافرمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان والی موت نہیں دیتا۔ اگر والدین کے نافرمان ہے، سکرات کے وقت جتنی آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، حدیث مبارکہ میں ہے نا بھائی، سکرات کے وقت اتنی، موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا کہ ہم بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک انسان کے اوپر کوئی ایسا عمل نہیں اس کے اوپر مقرر نہیں کیے ہیں کہ وہ اس کی طاقت سے باہر ہو، لیکن موت کی تکلیف ایک ایسی تکلیف ہے جو اس کی طاقت سے باہر ہے، لیکن ایک ہی مرتبہ ہو، تو اللہ تعالیٰ وہ تکلیف لا کر اس کے اوپر سے جو گناہ ہیں اس کو ختم کر دے۔ لیکن یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ سکرات کے وقت بھی والدین کا جو نافرمان ہے اس کو ایمان والی موت نصیب نہیں ہوگی۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو والدین کا باغی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اکثر اس کو ایمان کی موت نہیں دیتا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، زبان نہیں چل رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، پوچھے اے اللہ کے رسول ایسی کی بات ایسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھنے پر دیکھا کہ کیا بات ہے، کہا کہ ماں زندہ ہے، بلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا بھائی کچھ مسئلہ چل رہا تھا کیا؟ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بعض باتیں جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے بتا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک لڑکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آیا کہ میرا باپ میرے مال میں سے خرچ کر لیتا، تو معلوم ہوا باپ کو معلوم ہوا کہ بھائی انہیں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرا میری کہ اس کا مال لے لیتا ہوں بلکہ، تو انہیں دل میں اشعار پڑے، یعنی چند باتیں سوچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے اللہ کے رسول کو بتائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کو بولے جاؤ بھائی باپ کو بلا کے لاؤ۔ جب باپ کو بلا کے لائے تو انہوں دل میں چند باتیں سوچے، جب آئے دونوں باپ بیٹے آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی باپ کا حق ہے، باپ ہے نا بھائی، اولاد کو انہیں پرورش کرے، باپ کا حق ہے، لے سکتا ہے، ایسا کچھ بھی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آنے کے بعد باپ کو پوچھے جو تو گھر سے نکل کے میرے پاس تک آ رہا تھا، دل میں جو سوچا تیری زبان پر بھی تو نہیں لایا، وہ بات میرے کو بتا۔ تو وہ باپ کہنے لگا اے اللہ کے رسول ہر بات میں آپ ہمارا ایمان بڑھاتے ہیں، آپ کو دیکھ کر ہمارا ایمان بڑھتا، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، میں حالانکہ زبان پر بھی نہیں لایا تھا، میں صرف دل میں سوچا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے بتا دیے تھے کہ انہیں بیٹے کی تکلیف کی وجہ سے اپنے دل میں کچھ بات سوچ رہا، تو اس کے بعد فرمانے لگے کہ بھائی بچپنے میں اتنی قربانی دیا، میں نے کھا کے اس کو کھلایا، میں نے پہن کے اس کو پہنایا، میں کچھ نہیں کر کے اس کو کرا، پھر جب انہیں اور اس کی خاطر نیند کو قربان کیا، جب اس کو بیماری لگ جاتی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انہیں بیمار نہیں ہے میں بیمار ہوں، اولاد کی خاطر میں قربانی دیا۔ جب یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو کیا کچھ پیسے کمانے کے قابل ہوا تو اپنے، اور یہ جب اس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ گیا تو کہنے لگا کہ میرا مال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کو ایسا جھٹک کے بولے ارے
تیرا مال بھی تیرے باپ کا مال ہے، جا تو جس طرح خرچ کر سکتا تیرے مال میں، تیرے باپ کو بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تیرے مال میں تیرا حق ہے، جا تیرا باپ خرچ کر سکتا، انت مالک لابیک، چا لے کے جا۔ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکرات کے عالم میں بعض مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بتا دیتے تھے کیفیتیں، اماں کو بلا کر بولے ایسی کے بعد ایسی ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا، کہا کہ میری بیوی کو ہر بات میں ترجیح دیتا تھا میرے مقابلے میں کچھ بھی بولے بیوی سامنے آڑ میں آنا، کچھ بھی مسئلہ بھائی، جب بیوی کا حق بیوی کو، بیوی کا درجہ بیوی کو، ماں کا درجہ ماں کو۔ آج کل کے نوجوان بھی ہیں نا بھائی، اکثر میں بولتا ہوں نا، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے لوگ ماں باپ کے خلاف پلان کر رہے ہیں، کیوں بھائی تمہارا وقت نہیں آئے گا کیا تم بوڑھے ہونے والے نہیں ہیں؟ کیا تمہاری اولاد تمہارے گھر میں بہو بیٹیوں کے شوہر یا بیٹوں کی بہو بیوی نہیں آئے گی؟ تمہاری اولاد کی بھی تو کیفیت ہوگی نا۔ جس طرح تمہاری نوجوانی میں تمہارے ماں باپ بوڑھے ہیں، تمہارے اوپر بھی تو وہ وقت آئے گا، تو اگر وہ تمہارے خلاف پلان کریں یا تمہارے خلاف کچھ سازش کریں تو تمہارا دل کیا اس وقت کیا گواہی دے گا؟ ارے ماں باپ کی محبت الہامی ہوتی ہے، بغیر مفاد کی ہوتی ہے، جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی محبت کسی بغیر مقصد کی ہوتی ہے بندوں کے ساتھ، امت کے ساتھ، ایسے ہی ماں باپ کی محبت اولاد کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ ہر بیماری میں، ہر دکھ میں، ہر خوشی میں وہ شریک چاہتے ہیں اپنا۔ لوگ جو ہے نا مال دیکھ کر قریب آتے ہیں، عہدہ دیکھ کر قریب آتے ہیں، پیسہ دیکھ کر قریب آتے ہیں، چہرہ دیکھ کر قریب آتے ہیں، زبان دیکھ کر قریب آتے ہیں، علم دیکھ کر قریب آتے ہیں، رتبہ دیکھ کر قریب آتے ہیں۔ ماں باپ یہ سب کچھ چیزیں نہیں، ماں باپ کو تو اولاد ہی ہے، چاہے کالی کلوٹی ہو، گوری ہو، مالدار ہو، غریب ہو، اولاد اچھی ہے۔ اولاد کو قریب رکھنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہوں، اور ہر وقت ان کی آہٹ سے محسوس کرتے کہ میرا بچہ آ گیا، چلا گیا، آیا، کیا کھایا، کیا پیا، اس کی کیفیت کیا ہے۔ سال بھر زندگی بھر نافرمانی کرا، گالیاں دیا، مارا، توڑا، سب تماشے کرا، ایک مرتبہ جا کے پیٹ میں منڈی ڈالیا، سارے پیچھے کے جتنے بھی تم ان کے ساتھ سلوک کرے سارے بخش دیتی اماں۔ لیکن ماں کی دعا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے ماں باپ اگر بڑھاپے میں ہیں، خدمت کر کے، اگر اس کے خدمت کا موقع آیا، خدمت کر کے اگر انہیں اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں بنایا تو وہ دنیا میں سب سے زیادہ بد نصیب انسان ہے، سب سے زیادہ بد نصیب انسان ہے۔ اس کے بعد فرمایا خدمت کرنا ہے، اور خدمت کرتے ہوئے ان کی بات اگر کچھ تمہارے اوپر ناگوار گزر رہی ہے، چاہے مزاج کے اعتبار سے ہو، چاہے شرعی اعتبار سے ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، کچھ ناگوار گزر رہی ہو تو تم کو تھوڑا بھی دل میں بھی بال برابر کوئی چڑھنے کی، نفرت کی اجازت تم کو شریعت نے نہیں دی ہے، نہ ظاہری اعتبار سے نہ باطنی اعتبار سے۔ بڑھاپے میں خدمت کرنا ہے، نوجوانی میں خدمت کرنا ہے، جیسا تم کو خدمت کرنے کا موقع ملا۔ آج کل کے نوجوان بچے بھی ایسے ہو گئے نا، ہر چھوٹی موٹی بات پہ ضد کر رہے ہیں، میرے کو وہ ہونا، میرے کو یہ ہونا، ایسا ہونا، میرے کو گاڑی ہونا، میرے کو فون ہونا، کھانا صحیح نہیں بنا تو برتن پٹک دینے، تماشے کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ نافرمانی ہے، قیامت کی نشانی بتلائی گئی ہے۔ قیامت، قرب قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کے مقابلے میں آدمی دوستوں کو زیادہ عزت دار سمجھے گا، باپ کو دور کرے گا، دوستوں کو قریب کرے گا، اور بیوی کو قریب کرے گا، اماں کو دور کرے گا۔ یہ قرب قیامت کی نشانیاں بتلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہی ہے۔ آج کل بولتے ہیں نا، ارے ہمارے ابا کیا معلوم، کچھ بھی نہ معلوم، پرانے زمانے کے ذہن کے آدمی ہو، ہمارے امی کیا معلوم، نہیں رے نہ معلوم، کچھ بھی گھر میں رہتے ہو۔ علماء کو بولتے ہوئے سنا میں، اچھے دینداروں کو بولتے ہوئے سنا میں، ارے ہمارے اماں کچھ بھی نہیں معلوم، انہوں گھر میں رہتے ہیں، تمہارے اماں کو سب کچھ معلوم ہے، تمہارے سامنے بھولی بن کے رہتی ہو، تمہارے کو چبچ پالی انہیں، تمہارے کو چبچ پالی، تمہارے کو چبچ پڑے انہیں، تمہارے کو چبچ قربانی دی، تم چبچ پڑے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ ایک مرتبہ تھوڑا نوجوانی میں اماں سے کچھ بڑے چڑ کے بات کر لیے تو اماں رونے لگی، اور جا کر دیکھی تو گونے میں بیٹھ کے آنسو بہا رہی تھی۔ تو اماں بولی بیٹا غفلتی میں بھی اگر میں ایک کروٹ اگر لے لیتی بچپن میں تیری پیدائش کے بعد، غفلتی میں بھی اگر ایک کروٹ لے لی تو ایک کروٹ کا محتاج تھا، تو ایک ہاتھ بھی اگر ڈال دی تو تیری سانس چلے آتی تھی۔ آج کیا کہ تو تھوڑے اندر تیرا جسم میں طاقت آ گئی تو میرے سامنے آ کے زور سے بات کرنے لگا۔ تو
جس کی ہے قدردانی کرنا۔ ہاں البتہ اتنا شریعت نے بتلایا ہے کہ اگر کافر ہیں تب بھی ان کی ہر طرح سے خدمت کرنا ہے کافر رہتے، یہاں تک کہ فرمایا کہ شرعی اعتبار سے اگر وہ کچھ غیر اسلامی بات کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے اندر ان کا حکم ماننے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر وہ نہیں بولتے تو آپ کو الف سے لے کے والسلام تک آپ کی پوری زندگی میں پوری بات کا مکمل طور پر ان کے احکام کو بجا لانا ضروری ہے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو مکافات عمل ہے۔ میں نے ابھی بتلایا نا، دنیا کے اندر تم کو نقد سزا دی جائے گی، دنیا کے اندر تم کو نقد سزا دی جائے گی۔ کیسی نقد سزا؟ جس طرح تم اماں کے ساتھ کرے یا باوا کے ساتھ کرے، تمہاری اولاد یا تمہارے ماتحت رہنے والے لوگ تمہارے ساتھ تمہارے مرنے سے پہلے ضرور کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے، مکافات عمل ہے۔ تو اس وجہ سے بہت احتیاط کرنا ہے، اور قیامت کی نشانیاں بتلائی ہے۔ جتنا بھی ہو سکے بھائی، اگر آدمی کمانے والا رہے تو ضد کیوں کرنا؟ جس کا جو درجہ ہے دیو، اماں کے سامنے ادب کے ساتھ رہو۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، خدمت کر کے ایسا رہنا جیسا ایک غلام رہتا۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا، جس طرح آدمی غلام رہتا نا، غلام جس طرح جی حضور جی حضور جی حضور جو بولتے ہیں نا، ایسا رہنا، ایسا غلام کے جیسا رہنا کرتے اماں بابا کے سامنے، تاکہ ان کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہونا بڑھاپے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت بھی انسان کے لیے ہے، یہ دوزخ بھی انسان کے لیے ہے۔ اگر وہ خدمت کرتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں بھی اس کے لیے جنت ہے، خدمت نہیں کرتا ہے تو دونوں بھی اس کے لیے دوزخ کے دروازے۔ دنیا تو جہنم ہے اولاد بدسلوکی، جب اس کے اندر سے طاقت ختم ہو جائے گی تو اولاد بدسلوکی کرے، جیسا جیسا تم عمل کرو گے اپنے بڑوں کے ساتھ ویسا ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اب فرمایا اے اللہ کے رسول، میرے بابا ناراض تھے، دنیا سے چلے گئے، کرنا کیا؟ آگے صحابی پوچھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بتانے کے بعد پوچھے۔ حضرت علقمہ کا قصہ رہ گیا، بول کے یہ بولتا ہوں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکرات کے عالم میں ہیں، موت کے وقت تھے۔ اماں کو بولے معاف کر دے، ارے معاف نہیں کرتی، بیوی کو ترجیح دے رہا، ہر معاملے میں بیوی کو لا رہا۔ ارے بھائی جو بات بیوی کی تھی بیوی کو کرنا تھا، میرے سامنے میرے کو کرنا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ نوجوانوں کو بولے لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرے۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد اللہ کے رسول بولے بھائی ان کو ڈال دو، آگ لگا کے علقمہ کو ڈال دو، علقمہ کو ڈال دو۔ تو ماں تڑپنے لگ گئی، ارے ایسا کیسا ہو رہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جل جاتا تیری ناراضگی کی وجہ سے چلا گیا، تو بہتر ہے یہیں جلا دیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمہ بتائے، جلاتے نہیں تھے، طریقہ بتائے۔ ماں کی محبت مامتا اس وقت جاگ اٹھی، فرمانے لگی، کہنے لگی میں معاف کر دی۔ یہاں ادھر سے زبان سے کلمات جاری ہو گئے، ادھر ان کے کلمات جاری ہو گیا اور جان نکل گئی۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ ناراض تھے، دنیا سے چلے گئے، میں خدمت نہیں کر سکا، میں ان کی ناراضگی مول لیا ہوں، کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے استغفار کر، ان کے لیے بخشش کی دعا کر، ان کے لیے صدقہ خیر خیرات کر، کہاں عبادت کر۔ اور ان کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں جن دوستوں سے ان کے ملتے تھے تو بھی ان کے دوستوں سے ویسا سلوک کر، اور انہوں رشتہ داروں میں ان کے یعنی باپ کے رشتہ داروں میں جیسا انہوں اپنا سلوک کرتے تھے تو بھی ان کے ساتھ جیسا سلوک کر، تو یہ تیری معافی کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی یہ کر لیتا ہے اپنے باپ کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ساری خدمت کرنے کے باوجود بھی اللہ نے دعا کا حکم دیا کہ اے اللہ جیسا خدمت کرنا تھا میں نہیں کر سکا، البتہ میرے بچپن میں انہوں نے جیسا میری خدمت کی بڑھاپے میں ان کی نہیں کر سکا، آپ ان پر رحم فرما دیجئے، جو کچھ بھی کرم اور بخشش کا معاملہ ہے آپ کی طرف سے ہوگا، میں ناقص بندہ ہوں۔ یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد دنیا سے چلے گئے ناراض، تو یہ حکم دیا گیا چاہے راضی ہوں تب بھی کرنا ہے، ناراض ہوں تو اپنی گناہوں کی ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے یہ طریقہ بتلایا ہے۔